السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، آمین۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، مغفرت، دعا۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ یہ دعا کم از کم دن میں 10 مرتبہ تو ضرور پڑھیں، اور ہمیں دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا پرومس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس رمضان گناہوں سے پاک کر دے، آمین۔ آج کا سلیبس نوٹ کر لیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا تعارف، دین اور دنیا کے تمام فکر دور کرنے کی دعا، افودر گزر کی ایک حدیث سے مبارکہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین والوں کی اصلاح کے لیے بھیجا، انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام انتہائی دل نشین انداز میں وعظ و نصیحت فرماتے تھے، اس لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کے پاس بہت سے باغات، جنگلات، نہریں اور آبشاریں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی برکت دے رکھی تھی۔ ان کا علاقہ اس زمانے کی بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بہت ناشکری کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ وہ لوگ تجارت میں اچھا منافع کمانے کے باوجود ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی ان نافرمانیوں پر بہت ہی شدید رنج تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس نصیحت کے جواب میں آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بہت سمجھدار ہو، کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا بھی مانتے تھے؟ حضرت شعیب نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر عذاب آ جائے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر آیا تھا۔ قوم نے حضرت شعیب کی بات ماننے کے بجائے انہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ جب یہ بگڑی ہوئی قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب ان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی بستیاں ایسے ہو گئیں جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے اور مال حرام سے بچنا چاہیے۔ ہمیں لین دین میں بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں تو ہمیں انہیں رزق حلال کھلانا چاہیے۔ اس رزق حلال کھلائیں گے تو ان میں تمام وہ خوبیاں، اچھائیاں پیدا ہوں گی جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم جو دعا پڑھیں گے اس کی فضیلت پہلے سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام 7 بار یہ وظیفہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا کے تمام فکر دور کر دیتا ہے۔ دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے واقعی دین و دنیا کے تمام فکر دور کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں 3 باتیں ایکسپلین ہوئی ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینے سے ہمارا مال کم ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری عزت کو بڑھائے گا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مال میں سے اللہ کی راہ میں ضرور دیں گے، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیں گے اور عاجزی بھی اختیار کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کا نگہبان رہے، اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔